رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام 13 نومبر سن 2022 بمطابق 17 ربیع الثانی 1444 ہجری اقراء لائبریری کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز اس پروگرام میں چلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے لیے اس کا علم ہونا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی معلومات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے اس ہفتہ واری درس میں انشاءاللہ ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے متعلق چند ایک باتیں جانیں گے، اور خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے تعلق سے جانیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ وہ نور تھے۔ انہیں اللہ کے نبی کے نسب کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد کا نام عبد المطلب تھا، اور ان کے والد کا نام ہاشم تھا، اور ان کے والد کا نام عبد مناف تھا، اور ان کے والد کا نام قصی تھا، اور ان کے والد کا نام کلاب تھا، اور ان کے والد کا نام مرہ، اور ان کے والد کا نام کعب تھا، اور ان کے والد کا نام لوئی تھا، اور ان کے والد کا نام غالب، اور غالب کے والد کا نام فہر، اور فہر کے والد کا نام مالک، اور مالک کے والد کا نام نضر، اور نضر کے والد کا نام کنانہ تھا، اور ان کے والد کا نام خزیمہ، اور خزیمہ کے والد کا نام مدرکہ، اور مدرکہ کے والد کا نام الیاس، اور الیاس کے والد کا نام مزر، اور مزر کے والد کا نام نزار، اور نزار کے والد کا نام معد، اور معد کے والد کا نام عدنان تھا۔ تو یہ جو نسب نامہ ہے یہ حدیث مبارکہ سے جو ہے ثابت ہے، اور صحیح حدیثوں سے جو ہے یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد کے جو نسب نامہ ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن عدنان کا نسب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے مختصراً طور پر جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور آپ عراق کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور آپ کو
نبوت کے لیے جو جگہ دی گئی تھی، ہر نبی کو الگ الگ علاقے دیے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے جو حصہ ملا تھا وہ بہت بڑا رقبہ تھا۔ آپ کی نبوت میں عراق بھی شامل تھا، اور فلسطین بھی شامل تھا، مصر بھی شامل تھا، اور عرب کے بہت سارے علاقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان علاقوں میں اللہ رب العالمین کی دعوت کے کام کو انجام دے رہے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو، جن جن کی پرستش کرتے ہو، یہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں، ان کی تم پرستش کرو گے تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کی، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں، اور حضرت سارہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت دین کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتی تھیں، ان کے ساتھ سفر کیا کرتی تھیں، ان کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت پڑا کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ رہا کرتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ دعوت دین کے لیے بہت سارے کام انجام دیے، ایک نہیں بہت سارے کام۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے کہ میں مصر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام بتاؤں گا اور انہیں یہ بتاؤں گا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ جب وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے اور مصر میں پہنچے، اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حسن و جمال سے جو ہے نوازا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھیں، بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں، ان کے حسن کے چرچے مصر میں ہونے لگے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا بادشاہ نہیں ہے، مصر میں ایک قبیلہ تھا، ایک برادری تھی، اور اس برادری کے جو لوگ بادشاہ ہوا کرتے تھے اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون بہت ظالم تھا اور اپنے وقت کی عورتوں پر ظلم و زیادتیاں کیا کرتا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ ایک عورت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئی ہے اور وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ کے ساتھ جو عورت آئی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میری بہن ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جھوٹ بولا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی بیوی کو ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ مسافر کے ساتھ اگر کسی کی بہن آتی ہے تو اس پر ظلم نہیں کریں گے، اس پر زیادتی نہیں کریں گے، اگر اس کے علاوہ مسافر کے ساتھ کوئی اور عورتیں آتی ہیں تو اس پر جو ہے اپنی بھڑاس نکالی جائے، اس کو جو ہے ہوس کا شکار بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ وہ میری بہن ہے، چنانچہ وہ ان کی خوبصورتی کے چرچے اتنے زیادہ سن چکا تھا کہ اس نے اپنے اس بنائے ہوئے اصول کو بھی جو ہے ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ تم اپنی اس بہن کو میرے دربار میں بھیجنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس گئے اور بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں نے آپ کا تعارف جو ہے اس بادشاہ کے سامنے بہن کا کرایا ہے، لہٰذا اگر وہ پوچھے تو تم مجھے اپنا بھائی قرار دینا۔ بہرحال حضرت سارہ علیہ السلام اس بادشاہ کے دربار میں گئیں، اور بادشاہ نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو بدنیتی سے جو ہے اپنا ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کے سامنے بڑھانے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سمجھ گئیں کہ
یہ بادشاہ جو ہے غلط نیت سے میرے سامنے ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ بڑی نیک تھیں، پارسا تھیں، اللہ والی تھیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ میں نے بادشاہ کے سامنے تمہیں جو ہے اپنی بہن قرار دیا ہے، اور وہ بادشاہ تمہیں اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے وضو کا اہتمام کر رہی تھیں۔ اسی حالت میں وہ اس بادشاہ کے پاس آئی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظالم بادشاہ بدنیتی کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین سے جو دعا انہوں نے کی، بخاری کی حدیث میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ رب العالمین، اگر میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے اپنے شوہر کے علاوہ، تو اے پروردگارہ تو مجھے اس ظالم کی بدنیتی سے بچا لے، اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے مجھے بچا لے، یہ مجھے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادشاہ جو صحیح و سالم تھا اور توانا تھا، طاقتور تھا، اللہ رب العالمین کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کے ہاتھ کپکپانے لگے، اس کے پیر کپکپانے لگے، وہ زمین میں گر گیا، اپنے جسم میں اپنے ہاتھوں کو مارنے لگا، اپنے پیروں کو پٹکنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جب اس ظالم بادشاہ کی اس کیفیت کو دیکھا، فوراً اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے سامنے بلند کیا اور کہا، پروردگارہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ سارہ نے اس کو مار ڈالا ہے، لہٰذا وہ مجھ پر بھی ظلم کریں گے اور میرے شوہر پر بھی ظلم کریں گے۔ پروردگارہ تو اس کو بچا لے، تو اس کی حفاظت کر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور پھر وہ بادشاہ صحیح و سالم ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ پھر اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ تھر تھرانے لگا، کپکپانے لگا، زمین میں گر گیا، اپنے جسموں کو مارنے لگا، اور پھر دوبارہ سے حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو پھر وہ صحیح و سالم ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ 3 مرتبہ ایسا ہونے کے بعد پھر جو ہے حضرت وہ جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ ضرور کوئی نیک خاتون ہے، یہ اللہ والی خاتون ہے، ولی صفت خاتون ہے۔ وہ اس بادشاہ نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ اس عورت کو یہاں سے لے کر کے چلے جاؤ، یہ اللہ والی ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس جو لونڈی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی تھی، اور کچھ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کی لونڈی تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکی کو، اس لونڈی کو جو ہاجرہ ہے، اس کو ان کے ساتھ کر دو تاکہ یہ ان کی خدمت کریں گی اور ان کے ساتھ رہیں گی اور علم سیکھیں گی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہاں سے حضرت سارہ علیہ السلام اپنی اس لونڈی ہاجرہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، اور آ کر کے کہتی ہیں کہ دیکھو ابراہیم، اللہ رب العالمین نے مجھے اس ظالم بادشاہ سے کیسے بچا لیا، اور ہماری اور آپ کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسے ہمیں اور آپ کو جو ہے ایک لونڈی عطا کر دی۔ تو اس طرح سے زندگی گزرتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے وہاں سے مصر سے واپس فلسطین چلے جاتے ہیں، وہاں دعوت دین کا کام انجام دیتے رہتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے ایک بڑھاپے والی عمر میں جو ہے قدم رکھ دیتے ہیں، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ دیکھو، تمہاری عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی، میری عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ
میرے ذریعے سے تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوگی، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو لونڈی ہے، یہ جو ہاجرہ ہے، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جو ہے اولاد دے دے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کیا، اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں اجازت مل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے انہیں نیک اور صالح جو ہے اولاد کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً 85 سے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے جو ہے ایک بیٹا ہوا، جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ چھوٹے سے تھے، ننھے منھے تھے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آزمائش اس چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام سے یہ لی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، تم اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی ماں کو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کے چلے آؤ جہاں نہ پانی ہے، جہاں نہ انسان ہے، جہاں نہ چرند ہیں، جہاں نہ پرند ہیں، جہاں کسی چیز کا وجود نہ ہو، صرف سوکھا ہی سوکھا ہو، جہاں پیڑ پودے نہ ہو، ایسی بے آب و گیاہ وادی میں آپ چھوڑ کر کے چلے آئیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی آزمائش تھی، اور کچھ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ سے اولاد ہو گئی اور مجھ سے اولاد نہیں ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو جو ہے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کے چلے آئیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور وہاں چھوڑتے ہیں، اور چھوڑ کر کے جب واپس آنے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، یہاں نہ پانی کا وجود ہے، نہ سایہ ہے، یہاں تو ہم جو ہے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو پھر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ کا اگر حکم ہے تو پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کا اگر ہم پر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ان کا بھروسہ دیکھیے اللہ رب العالمین پر، جہاں بے آب و گیاہ وادی، جہاں نہ انسان ہے، جہاں نہ چرند پرند ہیں، صرف اور صرف ریتیلی جگہ ہے، اور جہاں پانی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ پر توکل دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے پلٹ رہے تھے، ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس دعا کو ذکر کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، میں اپنے اس چھوٹے سے خاندان کو، اس چھوٹی سی فیملی کو بیت المحرم کے سامنے، کعبہ، وہاں پہ کعبہ کا ہلکا سا وجود تھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ کعبہ کا نام و نشان مٹ گیا تھا، بس وہاں ہلکے سے ٹیلا نما بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے قریب میں اپنے جو ہے اس چھوٹے سے خاندان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ جو ہے تو ان کی حفاظت کرنا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، اور
ان کو جو ہے اپنی طرف سے رزق عطا کرنا تاکہ یہ جو ہے تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ دعا کرتے ہوئے وہ وہاں سے جو ہے واپس چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اس چھوٹے سے خاندان پر ایسے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو ہے ایک آبادی کو جو ہے اللہ رب العالمین نے بسا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اس چھوٹے سے خاندان کو، چھوٹی سی فیملی کو وہاں سے چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس چند کھجوریں تھیں اور تھوڑا بہت پانی تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، ایک وقت تک وہ پانی کا وہ استعمال کرتی رہیں اور جو کھجوریں تھیں اس سے اپنی پیٹ کو بھرتی رہیں، لیکن جب وہ پانی ختم ہو گیا اور وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، چھوٹا سا ننھا منا بچہ ہے، وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب اپنے اس چھوٹے سے ننھے منھے بچے اسماعیل علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھا، ایک ماں تھیں، وہ ماں پریشان ہو گئیں، اور وہاں پر دو پہاڑ تھے، ایک پہاڑ صفا تھا اور دوسرا پہاڑ مروہ تھا، لہذا حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑے دوڑے جو ہے صفا میں پہنچیں، اور وہاں پہ چڑھنے کے بعد دیکھیں کہ کوئی قافلہ وغیرہ اگر یہاں سے گزر رہا ہو تو میں اس کو آواز دوں اور آواز دینے کے بعد اس کو بلا کر اس سے کچھ جو ہے مدد طلب کروں، لیکن انہیں کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ واپس آئیں، مروہ کی طرف گئیں، پھر صفا کی طرف گئیں، اس طرح سے 7 چکر انہوں نے جو ہے وہاں لگائے۔ پھر اللہ رب العالمین کو جو ہے ان کی حفاظت مقصود تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، جس فرشتے نے جو ہے وہاں پہ اپنے پروں سے وار کیا اور وہاں سے زمزم کا پانی نکل پڑا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ پہاڑ میں ہی تھیں، جب واپس آئیں تو دیکھا کہ یہاں سے جو ہے ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے پانی بہہ رہا ہے، چنانچہ وہ پانی کو یہ سوچ کر کے کہیں یہ پانی سوکھ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، اس کے ارد گرد جو ہے زم جم جم زم جم بول کر کے انہوں نے جو ہے منڈیر لگا دیا اور اس کو بند کر دیا، ایک کنواں نما جو ہے شکل بنا دی اس کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حضرت حاجرہ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ اس کو بند نہیں کرتی، روکتی نہیں، تو ایک دریا کی شکل میں جو ہے پانی یہ دنیا کے مختلف مقامات پر پہنچ رہا ہوتا، لیکن اللہ کو وہی مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اللہ رب العالمین کو وہاں ایک آبادی اور ایک جو ہے وہاں پر ایک بستی قائم کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے جو ہے وہاں پر اس کو گھیر کر کے پانی کی حفاظت کی۔ جب وہاں پانی دھیرے دھیرے بڑھنے لگا تو جب پانی کی خوشبو کو جو ہے پرندوں نے سونگا تو وہاں پرندے جو ہے ارد گرد منڈلانے لگے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جرہم قبیلے کا، تو جب وہ قافلہ وہاں سے اکثر و بیشتر گزرتا رہا کرتا تھا، جب اس قافلے نے دیکھا کہ یہ ایسے بے آب و گیا وادی میں پرندے کیسے جو ہے منڈلا رہے ہیں، انہوں نے ان پرندوں کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ یہاں پر آئے اور دیکھا کہ یہاں تو جو ہے پانی ہے اور ایک چھوٹی سی فیملی ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھا منا بچہ، انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم یہیں آباد ہو جاتے ہیں، یہیں بس جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو جو ہے اجازت دی اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ علاقہ بس گیا اور مکہ کے نام سے جو ہے مشہور ہو گیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دوبارہ سے کعبہ کی تعمیر کرائی۔ تو اس طرح سے جو ہے قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیں۔ اسی طرح سے ایک قربانی قرآن مجید میں سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان دونوں باپ بیٹوں کی اس طرح سے ذکر کی ہے کہ جب یہ بیٹا دھیرے دھیرے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، اور جب وہاں آئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
صبح کو اٹھے، نبی کا خواب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے امتحان لینا چاہ رہا ہے، مجھ سے آزمائش لینا چاہ رہا ہے، چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طرح سے کیا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ اے میرے بیٹے میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی تھی، وہ بلاغت کی عمر کو پہنچ گئے تھے، بلوغت کی عمر کو، اور ایسے موقع پر انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف نکل جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا کہ میرا باپ جو نبی ہے اور اپنے خواب کو بیان کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس بات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، اور صرف اتنا ہی نہیں اپنے بوڑھے باپ کو صبر و ثبات کا ثبوت دیتے ہوئے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ضرور بے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے باپ اور بیٹے تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے منی کی طرف گئے اور جمرات کے قریب ان کو لٹایا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو اس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو یہ انہی کی اولاد میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں جو ہیں ہم جو ہے آگے کے درس میں نسب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جو جڑی ہوئی ہیں وہ بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آگے کے درس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے جو حالات تھے، عرب کے لوگ کس کی پوجا کیا کرتے تھے، کس کے سامنے جو ہے اپنی پیشانیوں کو جھکایا کرتے تھے، ان کا مزاج کیسا تھا، ان کے کنبے اور قبیلے کیسے تھے، ان کا کلچر کیسا تھا، وہ کس طرح سے جو ہے اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اور کعبہ کی شکل و صورت کیا تھی اور اس کی کیفیت کیا تھی، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئندہ کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ آج کے درس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو بیان کیا گیا، اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ پیارے نبی کا خاندان، پیارے نبی کا نسب کتنا عظیم تھا، کتنا پیارا تھا، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ ہر امتحان میں جو ہے امتحان کو دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کی زندگی میں ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔